الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوات الله وسلام على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم وعن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق رسوله النبي الأمي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بزرگوں اور دینی بھائیوں، اگر انسان اپنی حقیقت پر غور کرے تو یقیناً اس کا دل اور دماغ اس بات کو تسلیم کرے گا، اس بات کو مان لے گا، قبول کر لے گا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی کروڑوں نعمتیں استعمال کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کرم فرما کر ہمیں نعمتوں میں رکھا ہے. پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک نہ جانے کتنی نعمتیں ہم اللہ کے استعمال کر لیتے ہیں، اور نعمتوں کا حق تو یہ ہوتا ہے کہ ہر نعمت کے بدلے میں شکر گزاری، دل سے زبان سے اللہ کی نعمتوں کا شکر بجا لائے. ہر نعمت پر شکر ادا کرنا انسان کے لیے ضروری ہے، اس لیے کہ نعمت کے اوپر جب آدمی شکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں میں اور اضافہ فرماتے ہیں.
پہلے تو ہم نعمتیں کتنی استعمال کرتے ہیں اللہ کی، کیا اس کا کوئی احصاء اور شمار کر سکتا ہے؟ قرآن کریم نے خود نہ کہہ دیا۔ اب تعالی شان فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، فرمائے کہ انسان میری دی ہوئی نعمتیں تجھ پر اتنی ہے کہ تو اگر اسے شمار کرنا چاہے، کاؤنٹ کرنا چاہے، گننا چاہے، نہیں گن سکتا، کوئی گن نہیں سکتا۔ تو جب اتنی ساری نعمتیں ہوں تو اس پر شکر بھی تو ہونا چاہیے۔ اور فرماتے کہ شکر کرنے کا طریقہ بھی اللہ نے بتا دیا، زبان سے بھی شکر ادا کیا جاتا ہے، انسان کے اعمال سے بھی شکریہ ادا کیا جاتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ جب آدمی نعمت کا شکر ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نعمتوں میں اضافہ عطا فرماتے ہیں۔ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اب تعالی شان فرماتے ہیں کہ بندے میری دی ہوئی نعمتوں کا اگر شکر ادا کرے گا، شکر بجا لائے گا، میں نعمتیں عطا کرتا چلا جاؤں گا، نعمتوں پر نعمتیں دوں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اب تعالی شان فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ میری دی ہوئی نعمتوں کی ناشکری کرے، ناقدری کرے، میں وہ پروردگار ہوں، میں وہ رب ہوں، میں وہ خدا ہوں، نعمتیں دینا بھی جانتا ہوں، نعمتیں لینا بھی جانتا ہوں، میں دے کر بھی آزماتا ہوں، لے کر بھی آزماتا ہوں۔ جو اللہ ہمیں نعمتیں دے سکتا ہے تو وہ لے بھی سکتا ہے۔ تو فرماتے کہ انسان کی دی ہوئی اللہ کی طرف سے جو نعمتیں ہیں، ان ساری نعمتوں میں ایک نعمت زبان ہے۔ سر کے بالوں سے پیر کے ناخن تک نعمتوں میں ڈوبے ہیں۔ یہ زبان، یہ بھی اللہ کی دی ہوئی ایک نعمت ہے، اور اس کا استعمال کرنے کا طریقہ بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلا دیا۔ آدمی زبان سے شکر بھی ادا کر سکتا ہے اور اسی زبان سے ناشکری کے کلمات بھی کہہ بیٹھتا ہے۔ جتنے بھی گناہ معاشرے میں ہیں، اگر انسان اس کا سروے کرے تو آدھے سے زیادہ گناہ جو ہے اس زبان کے ذریعے سے ہوتے ہیں۔ دارالعلوم دیوبند کے ایک بہت پرانے، بہت بڑے استاد گزرے ہیں، استاد الاساتذہ حضرت مولانا میاں سید اصغر حسین نور اللہ مرقدہ۔ ان کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ وہ مادر ذات ولی تھے۔ باقی لوگ دنیا میں آنے کے بعد، عبادت کرنے کے بعد، ریاضتیں، مجاہدے کرنے کے بعد ولایت کے مقام تک پہنچتے۔ عمر کے ایک مقام پر جا کر آدمی ولی بنتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ مقام عطا فرمائے کہ ماں کے پیٹ سے ولی پیدا ہو۔ ہمارے راندیر میں مدفون ہیں، سفر کر کے یہاں تشریف لائے تھے، اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دفن کی جگہ رکھی تھی، تو راندیر کے قبرستان میں مدفون ہیں۔ فرماتے ہیں کہ حضرت مولانا میاں سید اصغر حسین نور اللہ مرقدہ، ان کی مجلس میں اکثر بڑے بڑے علماء تشریف لاتے تھے ملاقات کے لیے۔ مفتی اعظم پاکستان صاحب معرف القرآن حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ خود فرماتے ہیں کہ میں اکثر حضرت میاں صاحب کی خدمت میں جایا کرتا تھا۔ جب بھی پہنچنا ہوتا کافی دیر تک گفتگو ہوتی تھی۔ حضرت مفتی صاحب بھی بڑے صاحب علم ہیں، تو استاد کے پاس جاتے تھے خدمت میں تاکہ کوئی علمی
فائدہ پہنچ جائے، استاد کی صحبت نصیب ہو جائے۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت کی خدمت میں پہنچا۔ جب میں پہنچا تو حضرت نے مجھ سے فرمایا کہ مولوی شفیع، آج ہم عربی زبان میں گفتگو کریں گے، آج ہم جو بھی بات چیت کریں گے وہ عربی میں ہوگی۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں بھی حیران ہو گیا کہ حضرت کو اچانک آج یہ کیا ہو گیا۔ میں نے پوچھا کہ حضرت اس کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا کہ بس ایسے ہی دل نے آج چاہا کہ آج عربی میں کلام ہوگا، گفتگو۔ پھر میں نے جب زیادہ اصرار کیا تو حضرت میاں صاحب نے فرمایا کہ جب بھی آپ میرے پاس آتے ہو اور ہماری گفتگو شروع ہوتی ہے تو کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ فضول گفتگو بھی ہو جاتی ہے۔ آدمی جب بات چیت کرتا ہے تو ادھر ادھر کی بات بھی ہو جاتی ہے درمیان میں۔ تو فرماتے ہیں کہ جب عربی میں بات کریں گے تو عربی نہ زیادہ روانی سے میں بول سکتا ہوں نہ آپ بول سکتے ہیں، آسانی سے عربی زبان پر کلام نہ میں کر سکتا ہوں نہ تم کر سکتے ہیں، اس لیے بقدر ضرورت گفتگو ہوگی، اور جو ضرورت سے زیادہ گفتگو ہے اس پر ہم لوگ قادر نہیں ہوں گے۔ تو دیکھیے ان کی نظر کس پر تھی کہ آدمی جب زبان سے کوئی بات کہے گا وہ بھی اتنی ہو جو ضرورت کے بقدر ہو۔ اس لیے مشائخ کے یہاں بعض مجالسیں ایسی ہوتی ہے کہ اس میں صرف خاموشی۔ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑے اونچے درجے کے بزرگ گزرے ہیں، ان کے یہاں بھی خاموشی کی مجلس ہوتی تھی۔ حضرت تشریف فرما ہے، مریدین سامنے آ کر بیٹھ جاتے تھے، نہ کوئی کتابیں پڑھی جاتی تھی نہ کوئی واعظ و تقریر ہوتی تھی، بس صرف خاموش بیٹھنا ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہ خاموشی بھی انسان کو کئی گناہوں سے بچا دیتی ہے۔ اور حضرت میاں اصغر حسین رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہماری مثال یعنی انسان کی مثال اس آدمی کی طرح ہے کہ جس کے پاس اپنے گھر میں مال و دولت ہو، اشرفیاں ہو، صاحب مال آدمی، اس کے پاس کوئی کمی نہیں۔ فرماتے ہیں کہ وہ اپنی اشرفیوں کو اور مال و دولت کو لے کر سفر پر روانہ ہوتا ہے، بغیر سوچے سمجھے وہ مال کو بیجا خرچ کرتا چلا جاتا ہے فضولیات میں۔ لیکن ابھی آدھا سفر طے ہوا کہ اس کا مال ختم ہونے کے قریب ہے، ابھی منزل مقصود دور ہے۔ فرماتے کہ وہ آدمی اب اپنے مال پر کنٹرول کرے گا، سوچ سمجھ کر جتنی ضرورت ہوگی اسی کے مطابق وہ پیسے خرچ کرے گا۔ اسے معلوم ہے کہ اگر میں نے پانی اور پیسے کو بغیر ضرورت کے خرچ کر لیا تو میں اپنی منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکوں گا۔ وہ آدمی پھونک پھونک کر ایک ایک روپیہ خرچ کرے گا، ایک ایک اشرف ہی خرچ کرے گا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ بس یہی مثال ہماری زندگی کے لیل و نہار کی ہے۔ اتنے سال اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں عطا فرمائے یہ بھی اشرفیوں کی طرح ہے، یہ بھی روپیہ اور مال و دولت کی طرح ہے کہ ہم نے اس کو ویسے ہی خرچ کر دیا، اپنی زندگی کے لیل و نہار، یہ دن اور یہ گھنٹے، یہ عمریں ایسے ہی ضائع کر دی۔ اب آگے نہ معلوم ہمارا کتنا سفر اور باقی ہے۔ فرماتے کہ آدمی کا سفر طویل ہے، منزل مقصود دور ہے، اس لیے اب بھی موقع ہے کہ سنبھل جائے، سدھر جائے اور زندگی کے جتنے باقی لمحات ہیں، جتنے ایام ہیں، اس کو تول تول کر، اس کو پھونک پھونک کر خرچ کرے تاکہ یہ زندگی کے لمحات ضائع نہ ہو اور آدمی منزل مقصود تک آسانی سے پہنچ جائے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی اللہ پر اور قیامت کے دن پر یقین رکھتا ہو، اللہ پر اور قیامت کے دن پر یقین رکھتا ہو، اسے چاہیے کہ اپنی زبان سے یا تو نیک بات نکالے، کوئی بھلی بات کہے، یا پھر اپنی زبان کو قابو میں کر لے، خاموش رہے۔
اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زبان سے اگر کوئی جملہ نکلے تو وہ نیکی والا ہو، کوئی بھلائی والا جملہ ہو، اس کے علاوہ اپنی زبان کو استعمال مت کرو بلکہ خاموش رہو۔ جو حدیث شریف پڑھی خطبے میں، جس کے راوی حضرت سالم بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی مجھے اپنے دو جبڑوں کے درمیان کی چیز کی ضمانت دے، یعنی دو چیزوں کی ضمانت دے، میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ جو آدمی دو چیزوں کی گارنٹی لے لے، میں اس کے لیے جنت کی گارنٹی لیتا ہوں۔ ما بین لحییہ، فرماتے ہیں کہ دو جبڑے کے درمیان یہ چھوٹا سا گوشت کا لوتھڑا ہے جسے زبان کہتے ہیں، اگر کوئی آدمی اس کی ضمانت لے کہ اس زبان سے میں کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا، اس زبان سے میں کبھی غیبت نہیں کروں گا، اس زبان سے میں کبھی کسی کی دل آزاری نہیں کروں گا، اس زبان کے ذریعے کسی کا دل نہیں دکھاؤں گا، زبان کے ذریعے اپنے ماں باپ کے سامنے اف کر کے نہیں کہوں گا، اس زبان کے ذریعے سے میں ہمیشہ نیکی کی بات کروں گا، ہمیشہ بھلائی کے جملے نکالوں گا۔ زبان، اس سے کوئی گناہ نہیں کروں گا، اس زبان سے میں اللہ کی ناراضگی والے کلمات نہیں کہوں گا۔ اور دوسری چیز فرمائی وما بین رجلیہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کی دو ٹانگوں کے درمیان، اس کی دو ٹانگوں کے درمیان جو حصہ ہے جسے شرمگاہ کہتے ہیں، ان دونوں چیزوں کی جو آدمی ضمانت سے اس کی گارنٹی لے لے کہ زبان کی بھی حفاظت کروں گا، اس زبان پر کنٹرول کروں گا اور اپنی شرمگاہ کی بھی حفاظت کر لوں گا، تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں گارنٹی لیتا ہوں کہ میں اسے اپنی ضمانت پر جنت میں داخل کروا دوں گا۔ یہ بہت بڑی بات ہے، آدمی زبان پر کنٹرول کر لے اور شرمگاہ پر قابو پا لے، اس کی حفاظت کر لے، ان دونوں چیزوں کو گناہوں سے بچا لے، تو تیسری چیز جو ہے جنت کا داخلہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ میری ذمہ داری، میں اپنی ذمہ داری پر تجھے جنت میں داخل کروا دوں گا۔ اور دوسری ایک روایت ہے جس کے راوی حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ میں ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دولت کدے پر حاضر ہوا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، مجھے کوئی عمل ایسا بتا دیجئے جس سے میں نجات پالوں۔ اے اللہ کے نبی، نجات کا طریقہ اور راستہ کیا ہے کہ میں اللہ کے غضب سے بچ جاؤں، جہنم کے عذاب سے محفوظ ہو جاؤں، اللہ کی ناراضگی سے میں بچا رہوں؟ کوئی عمل بتا دیجئے جس کے ذریعے میری نجات ہو جائے آخرت میں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے اس سوال پر 3 چیزیں ارشاد فرمائی، جواب میں 3 جملے ارشاد فرمائے۔ سب سے پہلا جملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عقبہ، تو اپنی زبان پر قابو کر لے، اپنی زبان کو کنٹرول میں کر لے، آخرت میں نجات پا جائے گا۔ زبان کا کنٹرول، اس زبان کے ذریعے سے آدمی کسی کا دل نہ دکھائے، اس زبان کے ذریعے کسی کی برائی اور غیبت نہ کرے۔ ہماری کوئی محفل اور کوئی مجلس ایسی نہیں ہوتی ہے کہ جس میں اس زبان کے ذریعے کوئی برائی کے کلمات نہ کہے گئے ہو۔ جب بھی ہم بیٹھتے ہیں تو تھوڑی دیر ادھر ادھر کی اور اس کے بعد لوگوں کی برائیاں شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ دوسری چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ بتلائی،
فرماتے ہیں کہ تیرے لیے تیرا گھر کافی ہو جائے، گھر تیرے لیے کافی ہو۔ فرماتے ہیں کہ اپنے گھر کو لازم پکڑو، بغیر ضرورت کے گھر سے نہ نکلو۔ آدمی شدید ضرورت کے موقع پر اپنے گھر سے نکلے، اس کے علاوہ اپنے گھر میں رہے، تاکہ باہر جتنے بھی فتنے ہیں، جتنے بھی گناہوں کے جال بچھے ہیں، انسان اس سے محفوظ ہو جائے گا۔ یہاں تو ہمارا یہ حال ہے کہ ٹائم پاس نہیں ہوتا ہے، وقت نہیں گزرتا ہے، تو چلو ذرا باہر نکلتے ہیں، تھوڑی سی مجلس آرائی ہوگی، تھوڑی سی گپ شپ ہو جائے گی، ہمارا ٹائم پاس ہو جائے گا۔ حضور نے فرمایا کہ وہ آدمی گناہوں میں مبتلا ہو جائے گا جو بغیر ضرورت کے اپنے گھر سے نکلا ہے۔ تیسری چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ جب بھی تجھ سے کوئی خطا ہو جائے، کوئی گناہ سرزد ہو جائے، اللہ کی نافرمانی ہو جائے، فرمائے کہ بلا کسی تردد کے اور بلا کسی تاخیر کے فوراً اللہ کے دربار میں، اللہ کے حضور میں توبہ کر لے، بڑے سے بڑا گناہ معاف ہو جائے گا۔ یہ تین چیزیں بتائی، زبان پر کنٹرول، نمبر 2 بغیر ضرورت کے گھر سے نہ نکلے، اور نمبر 3 پر ارشاد فرمایا کہ تو جب بھی کوئی خطا اور گناہ ہو جائے اس پر سچے دل سے اللہ سے معافی مانگ لے۔ فرماتے ہیں کہ یہ تینوں چیزیں تیرے لیے آخرت میں نجات کے لیے کافی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان ساری باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی زبان کی قدردانی نصیب فرمائے، بلا ضرورت کے اس زبان کو استعمال کرنے سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔